بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد. قصد غفلته وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاءه البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ اس حدیث میں بھی وہی پچھلے واقعہ کا بیان ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے واقعے کا۔ یہاں پر اس کے راوی حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ وہی قصہ دہراتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو مشرکوں کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجا۔ جب مسلمانوں کا آمنا سامنا ان مشرکوں کے ساتھ ہوا تو مسلمان جب مشرکوں پر جب حملہ کرتے تو مشرک یہ کوشش کرتے کہ مسلمان غافل ہو جائیں، یعنی کوئی حیلہ استعمال کرتے، اور جب مشرک مسلمانوں پر حملہ کرتے تو مسلمانوں کا نقصان کر دیتے اور ان کو نقصان پہنچاتے۔ ان مشرکوں میں سے ایک مشرک اسی طرح تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرتا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما نے جب اس کی حالت دیکھی تو تلوار نکال کر اس کے سر پر پہنچے، اور جب اس کو محسوس ہوا کہ اب میں تلوار کی زد میں آ چکا ہوں تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما یہ سمجھے کہ یہ جان چھڑانے کے لیے یہ کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو مار دیا تلوار سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خوشخبری دینے والا قاصد آیا اور اس نے آ کر خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن اس قاصد نے یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو جب حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا جب اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو پھر بھی تم نے اس کو قتل کیا؟ تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اسی شخص نے فلاں صحابی کو قتل کیا، فلاں صحابی کو قتل کیا، فلاں صحابی کو قتل کیا، یعنی کئی بندوں کے نام بتلائے کہ جن کو اس آدمی نے شہید کر دیا تھا، اتنے لوگوں کو مارا۔ پھر جب اس پر مجھے قابو حاصل ہوا تو جان بچانے کے لیے اس نے یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ اپنی لا الہ الا اللہ کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے لیے استغفار کیجیے۔ تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ لے کر وہ آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ اب ظاہری حالات دیکھیں کہ وہ کتنے بندوں کا قاتل ہے، اور جب تک اس پر تلوار اس کی گردن تک نہیں پہنچی اس وقت تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا،
اور کلمہ تلوار کو دیکھتے ہوئے اس نے پڑھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کا اتنا زیادہ احترام رکھا کہ اب ایسی صورت میں اس کو قتل کرنا اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ تو جو عام طور پر مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہے، اور معمولی باتوں پر ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ ڈرگس کی وجہ سے ہم مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، چوری اور ڈکیتی کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں، جائیدادوں اور زمینوں کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں، تو خود سوچیں کہ ہم اپنے انجام کو کتنا برباد اور تباہ کرنے والے ہیں، اور آخرت میں کتنا سخت معاملہ ہوگا اس کا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ایک دفعہ وقت کے بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ فلاں عورت کا تم پر دعویٰ ہے کہ تم نے اس کی زمین ناحق چھینی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، مہاجرین اولین میں سے ہیں جن کے لیے قرآن میں جنت کی بشارتیں ہیں، وہ سعید بن زید۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو غصہ آیا اور وہ کہنے لگے کہ کیا میں کسی کی زمین ناحق غصب کروں گا جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے؟ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر دوبارہ یہ کہا، جب تیسری دفعہ کہا تو لوگ تو ڈر گئے، لیکن بادشاہ نے کہا کہ آپ نے کیا سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو آدمی کسی کی ایک بالش زمین بھی ناجائز قبضہ کرے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ سب گھبرا گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آئندہ میں آپ کو اس کی تکذیب نہیں دوں گا، لیکن ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اسی وقت بد دعا کی کہ اے اللہ، اس عورت نے جو مجھ پر ناحق تہمت لگائی ہے اس کو اندھا کر دے اور اس کی اپنی زمین میں اس کو موت دے دے۔ چنانچہ وہ آخری عمر میں اندھی ہو گئی، وہ دیواروں کو ہاتھ لگا کر چلا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ مجھے سعید کی بد دعا لگی، اور پھر اپنی ہی زمین میں ایک کنویں میں گر گئی اور وہی اس کی موت کا اور وفات ہونے کے ذریعہ بن گیا۔ تو یہ اتنے نازک معاملات ہیں، اس وجہ سے معاملات، پیسوں کے معاملات ہوں، زمینوں کے معاملات ہوں، خون کے معاملات ہوں، ان میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور انسان کے تقوی کا حقیقی پتہ چلتا بھی یہیں پر ہے۔ نمازیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں، ذکر کرنا کوئی مشکل نہیں، قرآن پڑھنا کوئی مشکل نہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا یہ بھی مشکل نہیں، اور پورا مہینہ روزے رکھنا یہ بھی مشکل نہیں، لیکن معاملات کو صاف رکھنا، اصل تقوی یہیں پر اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان تقوی کے کون سے معیار پر ہے، اور اسی سے انسان کے اپنے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان دن رات اعمال کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، لیکن لین دین اس کی صاف نہ ہو، معاملات اس کے صاف نہ ہو، یہ تو وہ دوسروں کی نوکری کر رہا ہے، وہ جمع کرتا رہے گا اور آخرت میں وہ لوگ اسے لے جائیں گے، یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو یہ تو دوسروں کی نوکری ہے، اس وجہ سے ان معاملات کو صاف رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بھیج دینا۔